قاسم محمد اللہ واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے باواز بلند صلوات پڑھیے اللہم اذہان عالیہ میں 4 سال کی معصومہ کی جتنی عزت بلند ہے باواز بلند صلوات پڑھی اللہم دعا ہے خالق کائنات بصر کے معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا بانیان مجلس میرے بھائیوں کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بزرگوں بیٹھ جاؤ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خالق کائنات بصر کے معصومہ بانیان مجلس کی حاجات قبول فرمائے آپ جملہ عزادار سادات و غیر سادات کا اس مقدس ترین صف عزا پہ تشریف لایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حسین کی زخمی بیٹی کے صدقے اللہ معصوم بچیوں کے مقدر نصیب نیک فرمائے اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم امام حسین علیہ السلام میں آخری دعا منگوا رہا ہوں بار الہ حسین کی عزتوں والی بیٹی کی عزت کے صدقے میں جتنے سادات غیر سادات بزرگ نوجوان تشریف لائے ہیں خالق سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما جب کبھی کروٹ بدلتی مقدر کی بات ہے مولا آپ کو جزا دے مولا آپ کو جزا دے مولا آپ کو جزا دے بس یہ کچھ شیڈول میں نہیں تھا کہ میں برآمدگی کرواؤں یہ شیڈول میں نہیں تھا یہ تو بزرگوں کی دریا دلی ہے اور میرا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ یہ بی بی نے میری نوکری لگائی کہ آج میں غریب سید آپ کو معصومہ کے مسائل سنا شام کی قیدن کا جنازہ ہے اندھیرے کا ہونا لازمی ہے مجلس تو میں نے پڑھ دی نا بھائی جان ایک جملے میں مجلس پڑھ دی شام کی قیدن کا جنازہ ہے اندھیرا بہت لازمی ہے مولا تیری زندگی دراز فرمائے سب میری جانب دیکھیے گا غیور عباس لکھوی آپ کا بیٹا ہے آپ کا بھائی ہے اندھیرا ہو گیا ہے نا مجھے غازی کے علم کی قسم یہ سامنے کمرہ ہے ایک 4 سال کی بچی کو لے کے 5 منٹ کے لیے اس کمرے میں بند کر دو جب کبھی کروٹ بدلتی دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی مولا تیرا ماتم قبول فرما آج میں سب سے کہوں گا کہ ماتم کرنا آج اس بی بی کا جنازہ ہے تو کیا روئے گا سید مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم
اس بی بی کا جنازہ ہے سیالکوٹ والوں جسے سجاد 34 سال خون رویا ہے. شاباش میرا بھائی، شاباش میرا بھائی. جتنے سید بیٹھے ہو کوئی اور ہائے کرے نہ کرے. بسم اللہ. ہائے ہائے 34 سال خون رویا. اللہ درجات بلند فرمائے. بابو سے نقوی شہید کے پڑھا کرتے تھے 9 کفن بابا کے تبدیل کیے امام باقر نے. جب آخری کفن پہنانے لگا نا بابا کی داڑھی چومی، آنکھوں سے خون صاف کیا، قدموں پہ باقر نے ہاتھ رکھے. بابا آخری وقت ہے، خون رونا بند کر دیں. رو کے سجاد کی آواز آئی باقر یہ تو 34 سال ہے، قیامت تک بھی خون روتا رہوں حق ادا نہیں ہوگا. باقر کی آواز ہی بابا کیسے خون رو کے سجاد نے کہا کیسے بھول جاؤں کربلا سے شام تک جہاں شمر کا دل کرتا تھا سکینہ کو مارتا تھا، میں چپ کر کے دیکھتا تھا. سکینہ رو کے کہتی تھی چاچا غازی، چاچا میں اٹھا گئی. سارے ماتم کرو، سارے ماتم کرو، سارے عزادار ماتم کرو. شاباش، شاباش و ماتمی، شاباش و نوجوان. کائنات دی کل ہم غربت گاہ بوجھا نام سکینہ. ایک چھوٹی قیدن ہائیو آہدے ہمیدہ بھول گیا نام سکینہ. مولا تیرا ماتم قبول فرما. کوئی پتھر و آنکھ جو حسین کی بیٹی کو نہ روئے. اتنا رو تیری آواز حسین کی قبر تک جائے، پتہ چلے زخمی کانوں والی کا پرسہ ہو رہا ہے. شاباش ماتمی. ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھ لیں، ایک لمحے کے لیے، کیونکہ میں نے تفصیل سے مسائل پڑھنا ہے، تفصیل سے بہت تفصیل سے. جب میں کہوں گا جنازہ کب آئے گا، حسین کی غربت کا واسطہ مجھے ایک جملے کا جواب دو. سید ہوں، آپ کا مہمان ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا. میں لفظ کہہ رہا ہوں اگر مانگ لیتا سخی کی بیٹی تھی اتار کے دے دیتی. بڑا امیر بندہ تھا جس کا ہاتھ ماتم کے لیے نہیں اٹھا. جزاک اللہ. بڑا کوئی امیر بندہ تھا. مولا آپ کا ماتم قبول فرما. سب نوجوان، سب نوجوان دیکھنا میری جان. مجھے غازی کے علم کی قسم شام غریباں بی بی سکینہ نے ایک بیان کیا. عباس کی لاش تڑپ گئی. بیان کیا تھا؟ رو کے سکینہ کی آواز آئی چاچا غازی، چاچا چاچا عید کے روز جو بالیاں پہنائی تھی نا چاچا وہ تیرا قاتل اتار کے لے گیا. چاچا میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے. مولا آپ کا ماتم قبول فرما. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیا. میں چہرے دیکھ رہا ہوں. جتنے سید بیٹھے ہوئے مجھے ایمان سے بتاؤ اللہ 7 بیٹے دے. دعا مانگنا اللہ ایک بیٹی ضرور عطا کرے. میں ابھی 2 مہینے پہلے کربلا و شام سے واپس آیا. میں لفظ وہ پڑھ رہا ہوں کہ تو ٹکرے مار کے بھی روتا رہے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. 71 کی لاشیں اٹھا کے حسین زین ذوالجناح پہ بیٹھا، یا دامن میں ہاتھ آیا. حسین نے مڑ کے دیکھا. سانس لے لو کیونکہ جملہ قیامت کا ہے. 4 سال کی بیٹی ہے سکینہ. رو رو کے میرے بابا جو مقتل میں جاتا ہے واپس نہیں آتا. میں ہوں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی. بس اتنا بتاتے جاؤ آپ کے بعد کہاں سوؤں گی. رو کے حسین کی آواز سکینہ میرے بعد بازار ہمیں جانا. ہائے ہائے باپ بیٹی کو کہہ رہا ہے.
ہائے حسین تیرا حوصلہ. سکینہ میرے بعد درباروں میں جانا، میرے بعد پھپھیوں کو تنگ نہ کرنا. میر انیس نے لکھا ہے جگر کے خون سے ایک شعر لکھا ہے. میر انیس نے لکھا ہے رو کے سکینہ نے کہا بابا نیند آئے گی تو آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. یہ بیٹی نے باپ سے وعدہ کیا تھا بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. اور وقت بھی نہ حسین نے کہا تھا زینب بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا. اب حسین مقتل میں سو گئے، پنڈال کھڑا ہو کے ماتم کرے حق ادا نہیں ہوتا. اب ہوئی شام غریبہ اور بہن کو بھائی کی وصیت یاد آ گئی. خیمے چل گئے، تسبیح زہرا ٹوٹ گئی، دانے بکھر گئے. اب علی کی بیٹی نے یتیموں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. منظر کیا تھا سیالکوٹ والے ساری بچیاں موجود تھی، حسین کی بیٹی سکینہ نہیں تھی. اب بھی فرات میں آئی. پہلا جملہ تھا عباس کیا سکینہ آئی ہے؟ کٹی گردن سے آواز آئی آقا زادی یہاں پہ نہیں آئی. اب بھی گنج شہداء میں علی اکبر کیا سکینہ آئی ہے؟ جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے کٹی گردن سے آواز پھپھی اماں یہاں پہ نہیں آئی. اب بھی حسین کی لاش میں آئی رو کے بھی کی آواز حسین بھائی کیا تیرے سینے پہ سونے والی آئی ہے؟ کٹی گردن سے آواز آئی زینب آہستہ بول میری بیٹی سو رہی ہے. اب بھی زینب آگے بڑھی 4 سال کی سکینہ بابا کے پاؤں پکڑ کے سو رہی ہے. بی بی نے اٹھایا سینے سے لگایا. سکینہ پہلے سینے پہ سوتی تھی آج پاؤں پکڑ کے کیوں سو رہی ہو؟ تو روکے گا پھپھی اماں پاپا کے سینے پہ تیر اتنے تھے ہائے نیزے اتنے تھے ہائے تلواروں کے ساتھ ماتم میں سارے مولا تیرا ماتم قبول فرما، مولا تیرے عرش قبول فرما. پتھر نہ آنکھ جو حسین کی بیٹی بنا ہوئے سید آج وہ مجلس سنا قبر تک روتے ہوئے جاؤ گے. یہ سید کا وعدہ ہے قبر تک روتے ہوئے جاؤ گے. کرتی آئی سفر کرتے کا دامن چل گیا. بزرگوں مولا آپ کا سایہ سلامت فرما. کان زخمی منزل نصیبین پہ سفر کرتی آئی. میں نے یہ لفظ 6 محرم پچھلے سال کربلا میں شام میں پڑھا تھا. آج وہ لفظ آج تیرا سفر ہے، اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا. آج جی بھر کے پرسان ہے منزل نصیبین تک سفر کرتی آئی. دیکھا میں بڑے حوصلے کے ساتھ میں نے تفصیل سے آپ کو چند جملے سنا. منزل نصیبین پہ قافلہ پہنچا. یہ پسر ساتھ میں پڑا ہے شمر. اس قافلے میں ایک بچی ہے جو بابا بابا کر کے روتی ہے. اس کا ماتا مجھے سونے نہیں دیتا. کوئی ایسا ہیلا کر یا بچی مر جائے. ہائے 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 اللہ جانے تیری توجہ کہا یا بابا بابا کر کے نہ رو تجھے بڑا انعام دوں گا. اذان صبح ہوئی کوچ کا نکارا بجا. یا بی بی زینب نے اپنے بھائی کی امانت کو اٹھایا سینے سے لگا کے اپنے محمل کی جانب بڑھی. میں سید ہوں ایسے پڑھوں گا اپنے محمل کی جانب بڑھی. یا اللہ لعنت کرے شمر پر اس نے تازیانہ اٹھایا. یہ کہتے آج یہاں نہیں بیٹھے گی. اس وقت سجاد کی آواز کیا ہوا؟ آواز سجاد تیری بہن کے لیے علیحدہ اونٹ پہ سوار ہونے کا حکم ہے. علیحدہ اونٹ کا نام آیا. اس وقت سکینہ کی آواز سجاد ظالم سے کہہ دے میں آج کے بعد بابا کو نہیں رہوں گی اور میں یتیم ہوں شام غریبہ کی ڈری ہوئی ہوں. اور سجاد نہ اکبر ہے اور میرا اصغر مارا گیا اور نہ چاچا عباس. جزاک اللہ جزاک. سارے ماتم سارے اللہ آپ کو سلامتی دے. دیکھنے میں جانا حسین کی بیٹی کی غربت کا واسطہ میں وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں
جس فکر پہ مجل سے ختم ہو جاتی غازی کے علم کی قسم علیحدہ اونٹ پہ بیٹھی امام سجاد نے اللہ کے حلال جانور کے کان میں ایک جملہ کہا امام سجاد کی آوازیں تو اللہ کا حلال جانور ہے میں حسین کا زخمی بیٹا ہوں خیال رکھنا تیری پوسٹ میں عام بچی نہیں حسین غریب کی بیٹی ہے حیدر کرار کی پوتی ہے مولا تیرا ماتم قبول فرما لے لو سانس مصائب کے بالکل قیامت کے جملوں کے قریب آ گیا دیکھیں مرزا 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ ابھی قبلہ مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے چلی وہ تھی جن کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا میر انیس نے لکھا جس کی نالین کے نقش بھی ٹھہرے پردادار ننگے سر وہی زینب پھرائی گئی بازار اللہ 36 شہروں میں چلی آپ دیکھ رہے ہیں آ گیا شام کا بازار سیالکوٹ والوں تب تک موت نہ آئے جب تک شام کی زیارات نصیب نہ ہو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے آ گیا شام کا بازار بھیڑ پڑ گئی تو اتنا روئے گا جتنا بی بی کو منظور ہوگا بھیڑ پڑ گئی علی کی بیٹیاں ایسے بیٹھ گئی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ بیٹھ گیا تھا اب سارے ماتم کرنا یا 4 سال کی سکینہ وہاں پہ آئی جہاں پہ بیمار بھائی بیٹھا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے رو کے سکینہ کی آوازی سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں میں تیری بے کس بہن ہوں سفروں کی تھکی بہن ہوں شام غریبہ کی ڈری بہن ہوں جتنے ماتمی بیٹھے ہو آپ کا ہاتھ ساری سینے پہ آنا چاہیے اس وقت سکینہ کی آواز سجاد دعا مانگ بہن مر جائے آوازی سکینہ کیا ہوا آواز سجاد بھائی شمر سے کہہ دے مجھے تماچے مارے مجھے تانے نہ مارے آواز کیا کہتا ہے آواز سجاد بھائی جب بھی مارتا ہے ظالم کہتے بلا عباس کو بلا اکبر کو بلا حسین کو سارے باتوں ہائے معصومہ ہائے معصومہ ہائے معصومہ کیا قیامت کے مجلس ہے شاباش نوجوان جتنے عزادار کھڑے ہو کے ماتم کر رہے آپ کو حسین کی بیٹی کی غربت کا واسطہ میں فکرہ پڑھ رہا ہوں ماتمیوں کے لیے جو حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں یزید کے دربار کے باہر قافلہ پہنچا کئی دنوں کی تھکی سید زادیاں اللہ جانے اس سے بڑا آدمی جملہ کیا کہا ام حبیبہ کی بیٹی 5 سال کی ہائے 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 بی بی سکینہ کے سامنے آئی بی بی کے چہرے کو دیکھا زخمی کانوں کو دیکھا لفظ کو پڑھ رہا ہوں جب آنسو آئے دل میں دعا رکھا اگر دعا قبول نہ ہو میری گریبان پکڑ لینا ام حبیبہ کی بیٹی کے معصومہ زخمی سفروں کی تھکی ہوئی تیرے کان زخمی کیوں ہے سکینہ چپ رہی ام حبیبہ کی بیٹی کہتے بچی ذرا میرے کانوں کی جانب دیکھ میں نے جو کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں یہ بڑی قیمتی بالیاں ہیں اس وقت سکینہ کی آواز ام حبیبہ کی بیٹی تیرے کان میں جو بالیاں ہیں نا وہ تیری نہیں ہے وہ میری بالیاں ہیں بچی طرف گئی اس وقت سکینہ کی آوازی بالیاں اتار اپنے ہاتھ میں رکھ اگر بالیوں میں خون لگا ہوا ہے سیال کے بارے سے بڑا جملہ کیا ہو اگر خون لگا ہوا ہے تو بالیاں میری ہے اگر خون لگا ہوا نہیں ہے تو بالیاں تیری ہے عزاداروں میں حبیبہ کی بیٹی نے بالیاں اتاری بالیاں اپنے ہاتھوں میں رکھی یا منظر کیا دیکھا بچی طرف گئی بالیوں پہ خون لگا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے رو کے جب کہتے ناراض نہ ہونا یہ بالیاں آپ کی ہے اس وقت سکینہ کی آواز ہے ام حبیبہ کی بیٹی اب یہ بالیاں تیری ہے تو بالیاں پہن لے جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے بچی طرف گئی رو کے جب تو
یہ بہن بہنوں کے پردہ داروں کے بہن سنو، بیوی کی آمد ہے۔ سید آخری جملوں کے قریب آ گیا ہے۔ بھائی جان یہ بہن دیکھو، یہ منظر اور ماحول دیکھو، فکر پڑھو، غازی کے علم کی قسم، اکبر کی جوانی کی قسم، وہ منظر جہاں اللہ کے عرش پہ زلزلہ آیا، منظر کیا تھا؟ آ گیا لعین کا دربار، ایک رسی 18 گردنیں۔ کون سا شیعہ ہے جس رہائی نہیں کی؟ ایک رسی 18 گردنیں، سب سے آگے بی بی فضا، بی بی فضا کے پیچھے بی بی زینب، بی بی زینب کے پیچھے بی بی ام کلثوم، بی بی ام کلثوم کے پیچھے بی بی رقیہ۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی سکینہ کبھی تھک کے دائیں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بائیں پاؤں اٹھاتی ہے۔ 7 گھنٹے گزر گئے، یہ شراب پیتا رہا، علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی۔ یا 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، کہتے لعین حیا کر، یہ شریف زادیہ کون ہے؟ آواز تو کیوں پوچھتا ہے؟ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ منہ پہ ماتم کر کے سفیر روم کہتا ظالم، ظلم کی حد ہوتی ہے، میں ان بیبیوں کا نہیں پوچھتا جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے۔ سفیروں کے لعین ذرا ان بیبیوں کے آخر میں دے، جو ایک 4 سال کی بچی ہے، 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، اس بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرنے کی کوشش کی، اس بچی کو رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کب سے تھکی ہے، اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، اللہ حیا کر، وہ بچی مر جائے گی۔ سارے مادر دو، سارے اللہ مان، اللہ مان، جو ابھی تک نہیں روئے، حسین کی زخمی بیٹی کی غربت کا واسطہ۔ اگر فکر سنیے گا، دعا کرو مجھے موت آ جائے۔ جب سفیر روم نے کہا یہ کہتے شیخ اس بچے کو میرے تخت کے سامنے لاؤ، لعین کے تخت کے سامنے حسین کی بیٹی کو لایا گیا۔ اللہ کسی بھائی کو ایسا منظر نہ دکھائے، جتنے ماتمی ہو ہائے بھی کرنا، سر پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے معصومہ، سارے کہتے لعین کا تخت سامنے، حسین کی زخمی بیٹی، عزت حسین کی قسم، سجاد دیکھ رہا تھا، بی بی زینب دیکھ رہی تھی۔ ہائے ہائے، لعین پوچھتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ قیامت کا مسائل پڑا، جنہوں نے قبر تک روتے ہوئے جانا، جہاں جہاں تک سید کی آواز جا رہی ہے۔ جب لعین نے کہا نا بچی تیرا نام کیا ہے، آہستہ سے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ کوئی پتھر دل بندہ تھا جس نے ہائے نہیں کی، سارے ماتم کرنا۔ اس نے دوسری دفعہ کہا بچی تیرا نام کیا ہے، بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اس نے تیسری دفعہ کہا، لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ یہ کہتے شیخ یہ بچی میں توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں نام نہیں بتاتی۔ عزادر لعین نے تازیہ نہ اٹھایا، یا سجاد کے بدن میں لرز آیا، آواز لعین حیا کر، میری بہن سکینہ کی گردن میں رسی اتنی کس کے بندھی ہوئی ہے، سکینہ کوشش کرتی ہے، لعین حیا کر، رسی ڈھیلی کر، اور بچی مر جائے گی، لعین حیا کر۔
یہ لین بندے بچی در انجام کیا ہے؟ آہستہ سے آواز آئی، آواز آئی سکینہ بنت الحسین. یہ کہتے ہیں حسین کی بیٹی ہے، ابھی تک زندہ ہے. ہائے ہائے، رو کے سکینہ کی آواز ہی بابے کے قتل کی گواہ ہو، ابھی تک زندہ ہو. یہ کہتے ہیں تو اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہے. رو کے بی بی کی آواز، ظالم تجھے کیا معلوم، صبح کی نماز کے بعد میرا باپا مجھے اپنی جھولی میں بٹھا کے عرب کے تازہ خرمے کھلاتا تھا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جنہوں نے ماتم کرنا ہے. جب خرموں کا نام آیا، یہ کہتے بچی آپ بھی خرمے مل جائے تو کھائے گی. بی بی نے سجاد کو دیکھا، آوازی سکینہ امتحان ہے. پھوپھی زینب کو دیکھا، آوازی سکینہ امتحان ہے. بی بی نے کہا کھاؤں گی، لیکن نے اشارہ کیا. ایک تشت پیش ہوا، اوپر ریشمی رومال تھا. یہ کہتے بچی آگے بڑھ، رومال ہٹا، خرمے کھا. یا کانپتے ہاتھوں سے سکینہ نے رومال ہٹایا، یا بابا کا کٹا سر لگایا. آواز بابا، غریب بابا، لے آؤ جنازہ، لے آؤ جنازہ. غریب بابا، بے کفن بابا، او بابا، او میں اجڑ گئی، او بابا. آ گیا معصومہ کا جنازہ، آ گیا زندان کی قیدر کا جنازہ. میں ہو کربلا نہیں آ سکتی، غریب کربلا بابا، جمیلی شان بابا. جن مادمیوں نے سر کا پرسہ دینا ہے، آخری فکرہ سید پڑھ رہا ہے. آزادارو، زندان میں حسین کی بیٹی کا میت سجاد نے اٹھایا، ہاتھ گڑیوں والے ہاتھوں پر جنازہ لے کے